آج احمد فراز کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چلے تھے یار بڑے زوم میں ہوا کی طرح، پلٹ کے دیکھا تو بیٹھے ہیں نقش پا کی طرح۔ چلے تھے یار بڑے زوم میں ہوا کی طرح، پلٹ کے دیکھا تو بیٹھے ہیں نقش پا کی طرح۔ مجھے وفا کی طلب ہے مگر ہر ایک سے نہیں، کوئی ملے مگر اس یار بے وفا کی طرح۔ میرے وجود کا صحرا ہے منتظر کب سے، کبھی تو آ جرس غنچہ کی صدا کی طرح۔ وہ اجنبی تھا تو کیوں مجھ سے پھیر کر آنکھیں، گزر گیا کسی دیرینہ آشنا کی طرح۔ کشا کشا لیے جاتی ہے جانب منزل، نفس کی ڈور بھی زنجیر بے صدا کی طرح۔ فراز کس کے ستم کا گلہ کریں کس سے، کہ بے نیاز ہوئی خلق بھی خدا کی طرح۔ چلے تھے یار بڑے زوم میں ہوا کی طرح۔ جب میں چلا تو میرے ساتھ ہمارے بہت سارے رفیق، بہت سارے دوست بڑے فخر کے ساتھ میرے ساتھ چلے، بالکل ہوا کی طرح۔ جس طرح آپ جہاں ہوتے ہیں وہاں ہوا بھی ہوتی ہے، تو ہوا کی طرح ہمارے ساتھ چلے۔ اب پلٹ کے دیکھا تو بیٹھے ہیں نقش پا کی طرح، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا کہ میرے ساتھ کتنے لوگ آ رہے ہیں، دیکھا کہ وہ سارے لوگ نقش پا کی مانند کہیں منجمد ہو چکے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ چلنے کو کوئی تیار نہیں، مجھے اکیلا ہی سفر کرنا تھا۔ چلے تھے یار بڑے زوم میں ہوا کی طرح، بڑے فخر سے چلے تھے وہ ہوا کی طرح، پلٹ کے دیکھا تو بیٹھے ہیں نقش پا کی طرح۔ مجھے وفا کی طلب ہے مگر ہر ایک سے نہیں، مجھے ہر ایک سے توقع نہیں ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، کوئی ملے مگر اس یار بے وفا کی طرح۔ مجھے وہی چاہیے، وہ یار جو میرا بے وفائی کر گیا، مجھے ویسے ہی بے وفا یار کی طرح کوئی چاہیے۔ مجھے ہر ایک سے وفا کی طلب نہیں ہے، مجھے وفا کی طلب ہے مگر ہر ایک سے نہیں، کوئی ملے مگر اس یار بے وفا کی طرح۔ میرے وجود کا صحرا ہے منتظر کب سے، کبھی تو آ جرس غنچہ کی صدا کی طرح۔ میرا وجود ایک تپتے ہوئے ریگستان کی مانند ہے، اور کب سے منتظر ہے، کب سے انتظار میں ہے۔ کبھی تو آ جرس، جرس مطلب ہلکی سی آواز، بڑی موسیقی لیے ہوئے ایک آواز، سریلی سی آواز، اور جرس اسے بھی کہتے ہیں جو اونٹ کے گردن میں وہ ایک گھنٹی بندھی ہوتی تھی، جو قافلہ چلتے وقت جب گھنٹی بجتی تھی تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ قافلہ چل پڑا ہے یا چلنے کا وقت ہو گیا ہے، تو اسے بھی جرس کہتے ہیں۔ اور غنچہ چٹکنے کی آواز جو ایک موسیقی لیے ہوئے رہتی ہے، اسے بھی جرس کہتے ہیں، ایک بڑی سریلی سی آواز۔ تو میرے وجود کا صحرا ہے منتظر کب سے، میرا وجود تپتے ہوئے صحرا کی مانند کب سے منتظر ہے۔ کبھی تو آ جرس غنچہ کی صدا کی طرح، کبھی تو آ میری زندگی میں۔ جس طرح غنچہ چٹکتا ہے نا، اس کی جو آواز ہوتی ہے نا، اس آواز بالکل مدھم سی آواز، سریلی سی آواز، روح میں تازگی بھر دینے والی آواز کی مانند کبھی تو آ، میں تو صحرا کی مانند کب سے تمہارا منتظر ہوں۔ کبھی تو آ جرس غنچہ کی صدا کی طرح۔ وہ اجنبی تھا تو کیوں مجھ سے پھیر کر آنکھیں، گزر گیا کسی دیرینہ آشنا کی طرح۔ یہاں بالکل بات اس کے معنی بالکل برعکس ہیں وہ، کہ اجنبی ہوگا تو وہ آنکھیں پھیر کے چلا جائے گا، جو دیرینہ آشنا ہوگا، جو بہت دنوں کا آشنا ہوگا، جان پہچان والا ہوگا، وہ تو آنکھیں پھیر کے نہیں جائے گا۔ لیکن وہ اجنبی تھا تو کیوں مجھ سے پھیر کر آنکھیں، اگر وہ اجنبی ہو گیا ہے تو مجھ سے آنکھیں کیوں پھیر کر کے گیا، وہ گزر گیا کسی دیرینہ آشنا کی طرح۔ ایسی آنکھیں پھیر کر کے وہ گزر گیا، جیسے کہ میرا کب سے اس کی پہچان، کب سے اس سے آشنائی رہی ہے ہماری۔ اس طرح اگر اجنبی رہتا تو اس طرح نظریں پھیر کے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو وہ اجنبی تھا تو کیوں مجھ سے پھیر کر آنکھیں، اس کا مطلب وہ اجنبی نہیں تھا، وہ بڑا دیرینہ آشنا تھا، مجھے بہت دنوں سے جاننے والا تھا۔ وہ اجنبی تھا تو کیوں مجھ سے پھیر کر آنکھیں، گزر گیا کسی دیرینہ آشنا کی طرح۔ کشا کشا لیے جاتی ہے جانب منزل، نفس کی ڈور بھی زنجیر بے صدا کی طرح۔ یہ آہستہ آہستہ جو ہے، یہ نفس کی ڈور، یہ جو سانسیں آتی جاتی ہیں نا، آہستہ آہستہ مجھے لے جا رہی ہیں منزل کی طرف۔ منزل مطلب موت کی جانب لے جا رہی ہے، آہستہ آہستہ مجھے ایک ایک قدم، ایک ایک سانس کے ساتھ مجھے لیتی جا رہی، سانس لیتی جا رہی، زنجیر بے صدا کی طرح۔ ایک ایسی زنجیر میں باندھ کر کے مجھے یہ لے جا رہی جس میں کوئی آواز نہیں ہے، زنجیر کھنکنے کی کوئی آواز نہیں ہے، بے صدا بے آواز یہ زنجیر، یہ جو سانسوں کی ڈور ہے نا، مجھے کھینچ کر کے موت کی جانب لے جا رہی ہے۔ کشا کشا لیے جاتی ہے جانب منزل، نفس کی ڈور بھی زنجیر بے صدا کی طرح۔ فراز کس کے ستم کا گلہ کریں کس سے، کہ بے نیاز ہوئی خلق بھی خدا کی طرح۔ بھئی ہم اگر کسی نے مجھ پر ستم کیا تو میں گلہ کروں تو کس سے، میں شکایت کروں تو کس کے سامنے؟ یہ خلق جو ہے، خلق خدا جو ہے، یہ بندے، یہ تمام لوگ، یہ تمام انسان، یہ بھی مجھ سے بالکل بے نیاز ہو چکے ہیں۔ یہ مجھ سے اب میری کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی، ٹھیک جس طرح اللہ کی ذات ہم سے بے نیاز ہو چکی ہے، جس طرح وہ ہماری دعائیں نہیں سنتا، ہماری شکایتیں نہیں سنتا، اسی طرح خدا کی جو خلق ہے، یہ جو بندے ہیں، جو لوگ ہیں،
یہ بھی بے نیاز ہماری طرف سے بالکل بے پرواہ ہو چکے ہیں، بھی ہم پر چاہے جو بھی گزرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو ہم گلہ کریں تو کس سے کریں؟ نہ ہم خلق خدا سے کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم خدا سے کر سکتے، دونوں کے دونوں بے نیاز ہیں ہم سے۔ فراز کس سے ستم کا گلہ کرے کس سے کہ بے نیاز ہوئی خلق بھی خدا کی طرح۔ احمد فراز کی غزل آپ کو پسند آئی ہو تو اسے آپ ضرور لائک کیجیے، اور ایسی چیزیں آپ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینلز کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔